اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معرکہ موتا، جمادی الاولیٰ 8 ہجری۔ عمرہ اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط لکھے، ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرحبیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے، قتل کر دیا۔ یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا، اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اس لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور قریب المرگ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا۔ آپ سنۃ الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، پھر اسے الوداع کہا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 لشکر لے کر معاب میں خیمہ زن ہے، اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ اب رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں، یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تعداد اور قوت و کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین معرکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ 3000 جاں باز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے، ہتھیاروں سے لیس۔ یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لیا، پھر وہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گت گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور خوب ڈٹ کر جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ اور سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، پونچھیں کاٹ دیں اور وار پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے، پھر اپنے معمعہ نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے تھام دیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں۔ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید پر اتفاق کر لیا، اور اس طرح جھنڈا اللہ کے
تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھوں میں 2 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے میں اسی دن تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا۔ دشمن سمجھا مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی، اس پر رعب چھا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو۔ اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔ پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں، جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے، مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ سریہ ذات السلاسل، جمادی الاخرہ، سن 8 ہجری۔ مارکہ موتا میں شامی عربوں کا جو موقف تھا، اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا، کیونکہ حضرت عمر کی دادی ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تالیف قلب کی جائے، لیکن اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق سکھایا جائے۔ حضرت عمر قریب پہنچے تو معلوم ہوا انہوں نے بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 200 سربرآوردہ مہاجرین اور انصار کی کمک بھیجی، لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قضاء کے علاقے کو دور تک روندا۔ ایک لشکر سامنے ہوا، لیکن جب مسلمان نے حملہ کیا تو ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا۔ سلاسل وادی القریٰ سے آگے ایک خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے، اسی کی طرف یہ سریہ منسوب ہے، کیونکہ مسلمانوں نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ سریہ جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں، یعنی غزوہ موتا کے 1 مہینے بعد بھیجا گیا۔ غزوہ فتح مکہ، یہ ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔